کیا کیا تم نے میری ماں کے ساتھ جنگلی گوار؟ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ دعا اس کے سینے پر مکے برساتے روتے ہوئے چلائی۔ دل تو کبیر دادا کا پہلے ہی لے چکی ہے ٹیچر، اب جان بھی چاہیے تو حاضر ہے۔ بڑے گھمگیرتا سے کہتا وہ دعا کو تڑپا گیا تھا۔ کبیر ان کے شہر کا سب سے بڑا غنڈہ تھا جو اسکول جاتے دعا کو دیکھ کر اس کے حصول کے لیے پاگل ہو گیا تھا۔ تبھی 2 دفعہ ان کے گھر میں گھس کر رشتے کے لیے آئے مہمانوں کو زور و کوب کیا، اور اب ستم تو یہ تھا کہ دعا اسکول میں تھی جب اسے اطلاع ملی کہ اس کی ماں اسپتال میں ہے، اور وہ وہاں پہنچی تو جانے کیا ہوا۔ اس کی ماں نے اس کا نکاح اسی غنڈے سے کر دیا جس سے وہ نفرت کرتی تھی۔ وہ ہسپتال سے بھاگ گئی تھی جب کبیر نے ہسپتال کے انتہائی نگہداشت والے وارڈ کی فضا میں دواؤں کی مخصوص اور گھبراہٹ دینے والی بو پھیلی ہوئی تھی۔ مشینوں کی مسلسل آوازیں دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہی تھیں۔ دعا ہاپتی کاپتی اپنے اسکول کے سادہ سے کپڑوں میں دوپٹہ سنبھالتی اندر داخل ہوئی تو اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ چند گھنٹے پہلے ہی تو وہ اپنی ماں کو بالکل حشاش بشاش چھوڑ کر اسکول گئی تھی، اور اب اس کے اسکول کے پرنسپل نے اسے یہ لرزہ خیز اطلاع دی تھی کہ اس کی ماں کو دل کا شدید دورہ پڑا ہے اور وہ ہسپتال میں موت و حیات کی کشمکش میں ہے۔ مگر جیسے ہی دعا نے وارڈ کا دروازہ دھکیلا اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ بیڈ پر اس کی ماں زبیدہ بے بسی کی تصویر بنی لیٹی تھی۔ ان کے چہرے پر آکسیجن ماسک تھا اور وہ بمشکل سانس لے رہی تھی، لیکن دعا کی نظروں کا مرکز اس کی ماں نہیں بلکہ بیڈ کے سرہانے کھڑا وہ شخص تھا جس کا وجود ہی اس کمرے کی ساری آکسیجن کھینچ رہا تھا۔ کبیر دادا، سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس، چوڑے شانے، دراز قد اور چہرے پر ایک ایسی صفاقت جو کسی کو بھی خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو دعا کو دیکھتے ہی مزید گہری ہو گئی۔ کمرے کے دروازے کے پر کبیر کے 2 مسلح گن بے پہرا دے رہے تھے، جبکہ ایک کونے میں ہسپتال کا ایک ڈاکٹر اور ایک مولوی صاحب خوف سے لرزتے ہوئے کھڑے تھے۔ امی! دعا کے حلق سے ایک ٹوٹی ہوئی سسکی نکلی اور وہ بھاگ کر اپنی ماں کے بیڈ کے پاس پہنچی۔ کبیر نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اسے راستہ دیا۔ زبیدہ نے کمزوری سے آنکھیں کھولی اور کانپتے ہاتھوں سے دعا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دعا میری بچی، امی یہ سب کیا ہے؟ یہ درندہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ دعا نے کبیر کی طرف نفرت اور خوف سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہی کبیر جس نے پچھلے 6 ماہ سے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا، جو روز اس اسکول کے راستے میں اپنی کالی ویگو میں سوار اس کا پیچھا کرتا تھا، جس نے 2 بار اس کے گھر میں گھس کر اسے دیکھنے آنے والے شریف زادوں کو اس قدر تشدد کا نشانہ بنایا تھا کہ وہ دوبارہ اس محلے میں نظر نہیں آئے۔ چپ کر جاؤ دعا، زبیدہ کی آواز اکھڑ رہی تھی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا۔ میرے پاس اس ظالم دنیا میں تمہارا کون ہے؟ میں تمہیں تنہا اور بے آسر چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ تو کیا آپ مجھے اس گنڈے، اس قاتل کے حوالے کر دیں گی؟ دعا کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی۔ امی، یہ پاگل، یہ بدمعاش ہے۔ کبیر کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا، وہ بس اپنی مضبوط بازو سینے پر باندھے دعا کے سرخ روتے چہرے کو ایک عجیب سی دیوانگی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم دی ہے، زبیدہ نے ہانپتے ہوئے کہا، کہ یہ تمہاری عزت کی حفاظت کرے گا، تمہیں پلکوں پر بٹھا کر رکھے گا۔ دعا، میری آخری خواہش پوری کر دو ورنہ میں سکون سے مر نہیں پاؤں گی۔ قاضی صاحب شروع کریں۔ دعا کو لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اس نے بے بسی سے ارد گرد دیکھا۔ ڈاکٹر خاموش تھا۔ مولوی صاحب نے ڈرتے ڈرتے نکاح کا خطبہ شروع کیا تھا۔ دعا بنت سجاد، کیا آپ کو کبیر ولد ہاشم خان پاویز حق محل 50 لاکھ روپے اپنے نکاح میں قبول ہے؟ دعا نے نفی میں سر ہلایا، اس کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ نہیں نہیں امی، پلیز مجھ پر یہ ظلم نہ کریں۔ قبول کر لو ٹیچر۔ کبیر کی بھاری اور رعبدار آواز پہلی بار کمرے میں گونجی۔ اس آواز میں التجا نہیں، ایک حتمی فیصلہ تھا۔ ماں، آخری سانسوں پر بوجھ مت بنو۔ زبیدہ کی حالت اچانک بگڑنے لگی۔ مشینوں کی بیپ تیز ہو گئی۔ زبیدہ نے دعا کا ہاتھ زور سے دبایا اور اس کی آنکھیں اوپر کو اٹھنے لگیں۔ امی، امی آنکھیں کھولیں، دعا چیخی۔ جلدی بولو بیٹا، مریضہ کی حالت انتہائی تشویشناک ہے، ڈاکٹر نے گھبرا کر کہا۔ ایک طرف موت کے منہ میں جاتی ماں اور دوسری طرف وہ شخص جس سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی۔ دعا کی قوت ارادی جواب دے گئی۔ اس نے روتے ہوئے بند آنکھوں کے ساتھ ہچکیوں کے درمیان بمشکل کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ کبیر نے بھی بغیر کسی توقف کے 3 بار قبول ہے کہہ کر اس رشتے پر حتمی مہر ثبوت کر دی۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا، زبیدہ کے سینے میں ایک زوردار جھٹکا لگا اور مانیٹر پر چلنے والی لکیر سیدھی ہو گئی۔
ایک لمبی اور خوفناک بپ کی آواز نے کمرے میں موت کا اعلان کر دیا۔ امی! دعا کی دل خراش چیخ کمرے میں گونجی۔ وہ اپنی ماں کے سینے پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کمرے میں اچانک افراتفری مچ گئی۔ ڈاکٹر اور نرسیں اندر بھاگ گئیں۔ کبیر نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا جنہوں نے فوراً مولوی صاحب کو وہاں سے نکالا۔ کبیر نے آنکھیں بڑھ کر دعا کے کندھوں پر ہاتھ رکھنا چاہا لیکن دعا نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ دور رہو مجھ سے، قاتل ہو تم! وہ وحشت سے چیخی۔ ڈاکٹروں نے اسے پیچھے دھکیلا تاکہ وہ زبیدہ کو شوق دے سکے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس افراتفری اور قیامت خیز لمحات میں دعا کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ اس کی ماں اسے چھوڑ گئی تھی اور جاتے جاتے اسے ایک ایسے شخص کی قید میں دے گئی تھی جو موت سے بھی زیادہ بھیانک تھا۔ دعا کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کبیر ایک ڈاکٹر سے بات کر رہا ہے۔ اس کی پیٹھ دعا کی طرف تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دعا کے اندر بقا کی ہمت جاگی۔ وہ یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ اس شخص کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتی تھی۔ اس نے خاموشی سے قدم پیچھے ہٹائے اور وارڈ سے باہر نکل گئی۔ راہداری میں لوگوں کا ہجوم تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح آنسو صاف کرتی ہسپتال کے پچھلے دروازے کی طرف بھاگی۔ اس کے جوتوں کی آواز فرش پر گونج رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں اترتی گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، بس وہ کبیر کی پہنچ سے دور جانا چاہتی تھی۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی۔ فروری کی سرد اور گیلی ہوائیں اس کے وجود کو چھلنی کر رہی تھی۔ ہسپتال کی پچھلی پارکنگ سنسان اور تاریک تھی۔ وہ ہانپتے ہوئے گاڑی کے پیچھے چھپی اور باہر سڑک کی طرف بھاگنے لگی۔ ابھی اس نے چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ اچانک اندھیرے سے ایک بھاری اور مضبوط وجود اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ دعا اس فولادی سینے سے ٹکرا کر پیچھے کی طرف گرنے ہی لگی تھی جب دو مضبوط اور چوڑے ہاتھوں نے اس کے بازو کو جکڑ لیا۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ آسمان پر کڑکتی بجلی کی روشنی میں اس نے کبیر کا چہرہ دیکھا۔ بارش کی بوندیں اس کے بالوں اور چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی جنون خیز سکون تھا جس سے دعا کو وحشت ہوتی تھی۔ دعا کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ موت کی موت کا دکھ، اس کی زبردستی کا نکاح کی اذیت اور اس شخص کی دھوس، سب کچھ ایک لاوے کی طرح پھٹ پڑا۔ وہ پاگل پن کے عالم میں اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ کر کبیر کے سینے پر مکے برسانے لگی۔ کیا کیا تم نے میری ماں کے ساتھ جنگلی گوار؟ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ دعا اس کے سینے پر مکے برساتے ہوئے روتے ہوئے چلائی۔ اس کے مکے کبیر کے چوڑے اور سخت سینے پر ایک ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی چٹان پر پھول برس رہے ہوں۔ وہ پوری قوت سے اسے مار رہی تھی۔ اس کے ناخن کبیر کی قمیص کو نوچ رہے تھے۔ کبیر اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلا۔ اس نے دعا کو مارنے دیا، اس کا غصہ نکلنے دیا۔ پھر جب دعا ہانپنے لگی اور اس کی طاقت جواب دینے لگی تو کبیر نے بڑے اطمینان سے اس کی دونوں کلائیوں کو اپنے ایک ہی ہاتھ کی گرفت میں لے لیا اور اسے اپنے تھوڑا قریب کیا۔ دل تو کبیر دادا کا پہلے ہی لے چکی ہو ٹیچر، اب جان بھی چاہیے تو حاضر ہے، بڑے گھمگیرتا سے کہتا وہ دعا کو تڑپا گیا۔ اس کی آواز میں بارش کے شور کے باوجود ایک ایسی گہرائی تھی جو سیدھا دعا کے دل میں اتری اور اسے خوف سے لرزنے پر مجبور کر گئی۔ چھوڑو مجھے، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، میں مر جاؤں گی لیکن تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ دعا نے چیختے ہوئے اپنی کلائیاں چھڑوانے کی کوشش کی لیکن اس کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط تھی۔ مرنے تو میں تجھے دوں گا نہیں، اور جینے کا اب تیرا ایک ہی ٹھکانہ ہے، میری حویلی۔ کبیر نے جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس کی سانسوں کی گرمی سے دعا کا سارا وجود کانپ گیا۔ اس سے پہلے کہ دعا کوئی اور مزاحمت کرتی، کبیر نے اسے آسانی سے اپنے کندھوں پر ڈال دیا، بالکل کسی بے جان بوری کی طرح۔ دعا کی چیخیں ہسپتال کی پارکنگ میں گونجی۔ وہ اس پیٹھ پر مکے مارتی رہی، پیر چلاتی رہی، مگر کبیر کی چال میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ چلتا ہوا اپنی سیاہ لینڈ کروزر کے پاس آیا۔ اس کے گارڈز جو پہلی الرٹ کھڑے تھے فوراً پیچھے ہٹ گئے اور کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ سر اٹھا کر بھابھی کی طرف دیکھ بھی سکے۔ کبیر نے پچھلا دروازہ کھولا اور دعا کو قدر احتیاط سے سیٹ پر دھکیل دیا۔ اس سے پہلے کہ دعا دوسری طرف سے دروازہ کھول کر بھاگتی، کبیر خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور دروازہ لاک کر دیا۔ گاڑی نکالو شیرہ، کبیر نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کو حکم دیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور ہسپتال کے احاطے سے باہر نکل گئی۔ اندر گہرا سکوت تھا جسے صرف دعا کی دل خراش ہچکیوں کی آواز توڑ رہی تھی۔ وہ دروازے کے ساتھ بالکل چپکی بیٹھی تھی، اپنے گھٹنوں میں سر دیے وہ رو رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنی ماں کا بے جان چہرہ یاد آ رہا تھا۔ اس کی زندگی چند گھنٹوں میں کیسے تباہ ہو گئی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کبیر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے بازو سینے پر باندھے مسلسل دعا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک فاتحانہ چمک کے ساتھ ایک عجیب سی ملائمت بھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے دعا کو حاصل کرنے کے لیے بہت غلط راستہ کا انتخاب کیا تھا۔
لیکن اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، وہ دعا کو کھو نہیں سکتا تھا۔ جس دن اس نے پہلی بار دعا کو اسکول جاتے ہوئے دیکھا تھا، سادہ لباس میں بغیر کسی بناؤ سنگھار کے، اسی دن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ لڑکی صرف اور صرف کبیر خان کی ہے۔ رونا بند کرو۔ کچھ دیر بعد کبیر کی بھاری آواز ابھری۔ دعا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ تم انسان نہیں، ایک درندے ہو۔ تم نے میری ماں کو ڈرا دھمکا کر ہی نکاح کروایا۔ تم نے ان کی جان لی ہے۔ کبیر کا جبڑا تن گیا، وہ تھوڑا سا آگے ہوا، جس سے دعا ڈر کر مزید پیچھے کھسک گئی۔ تمہاری ماں کا دل پہلے ہی کمزور تھا ٹیچر، میں نے انہیں دھمکایا نہیں تھا، بلکہ انہیں حقیقت بتائی تھی۔ تمہارے ان نام نہاد رشتہ داروں میں سے کوئی ایک بھی تمہاری ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں تھا، اور میں تمہیں ان گدھوں کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ رہی بات میری درندہ ہونے کی، اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر دعا کے آنسوؤں سے بھیگے رخسار کو چھونا چاہا، لیکن دعا نے جھٹکے سے چہرہ پھیر لیا۔ کبیر نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا اور ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ رہی بات میرے درندہ ہونے کی، تو اب اسی درندے کے ساتھ تمہیں اپنی پوری زندگی گزارنی ہے۔ بہتر ہے کہ اس حقیقت کو جتنی جلدی تسلیم کر لو، تمہارے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ دعا نے سسکی بھرتے ہوئے اپنا چہرہ دوبارہ گھٹنوں میں چھپا لیا۔ باہر بارش کا زور بڑھتا جا رہا تھا، لیکن لینڈ کروزر شہر کے مضافات میں بنی ایک عالیشان قلعہ نما حویلی کے بڑے سے آہنی دروازے کے سامنے جا کر رکی۔ دروازہ کھلا اور گاڑی اندر داخل ہوئی۔ حویلی کے چاروں طرف اونچی دیواریں اور مسلح گارڈز موجود تھے۔ دعا نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی بہت بڑی اور خوبصورت جھیل میں آ گئی ہے، جس کا وارڈن کبیر دادا تھا۔ گاڑی پورچ میں رکی، کبیر نے دروازہ کھولا اور باہر نکل کر دعا کی طرف کا دروازہ کھولا۔ باہر نکلو۔ اس کا لہجہ اب نرم نہیں تھا بلکہ حاکمانہ تھا۔ دعا نے اپنی جگہ سے ہلنے سے انکار کر دیا۔ وہ سیٹ کو سختی سے پکڑے بیٹھی رہی۔ میں اندر نہیں جاؤں گی، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ کبیر نے ایک لمبی سانس لی، جیسے اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا ہو۔ اس نے جھک کر سیٹ بیلٹ کھولی اور دعا کا بازو پکڑ کر اسے ایک ہی جھٹکے میں باہر نکال دیا۔ دعا کا توازن بگڑا اور وہ سیدھی کبیر کے سینے سے جا ٹکرائی۔ کبیر نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈال کر اسے گرنے سے بچایا۔ مجھ سے ضد مت کیا کرو ٹیچر، کبیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارا گھر اب یہی ہے اور تم اندر اپنے قدموں پر چل کر جاؤ گی، یا میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں، یہ فیصلہ اب تم پر ہے۔ دعا نے اس کی آنکھوں میں وہ درندگی دیکھی جو اسے یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ یہ شخص اپنے کہے پر عمل کرنا جانتا ہے۔ اس نے نفرت سے کبیر کو دھکا دیا اور خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرا دیا۔ اپنے بھیگے ہوئے دوپٹے کو کندھے پر ٹھیک کرتے ہوئے وہ کانپتے قدموں کے ساتھ حویلی کے بڑے سے لکڑی کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کبیر اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ دعا کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ حویلی کا دروازہ کھلا اور ایک وسیع و عریض شاہانہ انداز میں سجا ہوا لاؤنج اس کے سامنے تھا۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ دعا جانتی تھی کہ اس کی زندگی اب اس شخص کی محتاج ہے۔ وہ کبیر دادا، جس کے نام سے شہر کانپتا تھا، اب اس کا شوہر تھا۔ لیکن دعا نے بھی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس شخص کے آگے کبھی ہار نہیں مانے گی۔ وہ اس کے جنون کو اس کی سب سے بڑی کمزوری بنا دے گی۔ کبیر نے ملازمہ کو اشارہ کیا۔ بیگم صاحبہ کو ان کے کمرے میں لے جاؤ۔ پھر اس نے دعا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر وہی گہری، پرخلوص اور خطرناک چمک تھی جو اس کی رگوں میں خون جما رہی تھی۔ خوش آمدید میری جان، کبیر نے سرگوشی کی۔ 1 سال پہلے فیصل آباد کے گنجان آباد اور قدرے پرانے محلے میں زبیدہ بیگم نے جب سے اس چھوٹے سے کرائے کے مکان میں قدم رکھا تھا، ان کی آنکھوں کی نیندیں اجڑ چکی تھی۔ بیوہ ہونے کا دکھ تو اپنی جگہ تھا، لیکن 2 جوان بیٹیوں کی ذمہ داری ان کے ضعیف کندھوں پر ایک بھاری بوجھ بن چکی تھی۔ بڑی بیٹی ندا کی شادی تو جیسے تیسے کر کے انہوں نے کر لی تھی، لیکن اب ساری فکر چھوٹی بیٹی دعا کی تھی۔ دعا، جس کا نام اس کی ماں کی دعاؤں کا مظہر تھا، ایک انتہائی خوبصورت، سلیقہ شعر اور پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ یتیمی کے دکھوں اور زمانے کی تلخیوں نے اسے اندر سے مضبوط اور نڈر بنا دیا تھا۔ وہ محلے کی ہی ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر تھی اور اپنے گھر کا خرچ چلانے میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ زبیدہ بیگم دن رات اسی سوچ میں گھلتی رہتی تھی کہ کسی طرح دعا کے ہاتھ پیلے کر دے۔ وہ محلے کی کئی عورتوں اور رشتہ کروانے والی ماسیوں کی منتیں کر چکی تھی، لیکن جب بھی کوئی رشتہ دیکھنے آئے تو کرائے کے خستہ حال مکان اور جہیز کی عدم موجودگی کا سن کر ناک منہ چھڑا کر چلا جاتا۔ ایک شام زبیدہ بیگم صحن میں بیٹھی چارپائی پر بیٹھی پریشانی سے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ دعا ان کے پاس بیٹھی سبزیاں کاٹ رہی تھی۔
امی آپ پھر ایسی سوچ میں گم ہوئے۔ دعا نے سبزی کو ٹوکری کی ایک طرف رکھتے ہوئے ماں کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ مجھے ان لالچی لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں، جو لوگ لڑکی کی سیرت سے زیادہ اس کے جہیز اور مکان کو اہمیت دیتے ہیں۔ میں ایسے گھر میں کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ بیٹا تو ابھی دنیا کے راجوں کو نہیں سمجھتی۔ زبیدہ بیگم نے ٹھنڈی آہ بھری۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ ایک بیوہ ماں کے لیے جوان بیٹی کو گھر میں بٹھائے رکھنا انگاروں پر جلنے کے مترادف ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ کاش تیرا باپ زندہ ہوتا تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتے۔ امی آپ خواہ دل چھوٹا کر رہی ہیں۔ اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی میں کوئی بوجھ تھوڑی ہوں، کما رہی ہوں، آپ کا خیال رکھ رہی ہوں۔ آپ بس یہ رشتے والوں کی منتیں کرنا چھوڑ دیں۔ دعا کی آواز میں ایک ایسی خود اعتمادی اور پختگی تھی جو زبیدہ بیگم کو وقتی طور پر تسلی تو دے دیتی تھی، مگر ان کے اندر کا ڈر ختم نہیں کر پاتی تھی۔ دن یوں نہیں گزرتے جا رہے تھے۔ شام کا وقت تھا اور بازار میں خریداروں کا بے پناہ رش تھا۔ زبیدہ بیگم کو گھر کے لیے کچھ ضروری سامان اور کپڑے خریدنے تھے، اس لیے وہ دعا کے ساتھ لے کر محلے کے قریبی واقع مین بازار گئی تھی۔ بازار کی تنگ گلیوں میں تل دھونے کی جگہ نہیں تھی۔ دعا اپنی ماں کا ہاتھ تھامے انہیں رش سے بچاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس نے ایک سادہ سا سودھی سوٹ پہن رکھا تھا اور سر پر دوپٹہ اچھی طرح اوڑھ رکھا تھا، لیکن اس کی سادگی میں بھی ایک ایسی کشش تھی جو راہ چلتے لوگوں کی نظریں اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ وہ ایک کپڑے کی دکان کے باہر کھڑی سوٹ دیکھ رہی تھی کہ ایک آوارہ اور منجلا سا لڑکا جو کافی دیر سے ان کا پیچھا کر رہا تھا، دعا کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور ایک بیہودہ سا فقرہ کسا۔ دعا نے پہلے تو اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی اور زبیدہ بیگم کو لے کر آگے بڑھنے لگی، لیکن اس لڑکے کی جرأت مزید بڑھ گئی اور اس نے دعا کے دوپٹے کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کا راستہ روک لیا۔ ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے جان من، ذرا ہم غریبوں کی طرف بھی تو دیکھو، لڑکے نے بیہودہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دعا کے اندر کی نڈر عورت جاگ اٹھی۔ اس نے یتیمی میں دنیا کے سرد و گرم سہے تھے اور وہ ان گلیوں کے غنڈوں سے ڈرنے والی لڑکی نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ لڑکا کچھ سمجھ پاتا، دعا کا ہاتھ پوری قوت سے فضا میں بلند ہوا اور ایک زوردار تھپڑ اس لڑکے کے گہرے سانولے گال پر رسید ہوا۔ تھپڑ کی آواز اتنی گونجدار تھی کہ ارد گرد کے لوگ چونک کر رک گئے۔ تیری یہ مجال جنگلی کتے، تیری ہمت کیسی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ دعا کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکی۔ اس نے اپنے کندھوں پر لٹکا وہ بھاری ہینڈ بیگ اتارا اور اس لڑکے پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ تیرے گھر میں ماں بہن نہیں ہے، چل نکل یہاں سے ورنہ جوتے مار مار کر تیرا منہ سجا دوں گی۔ لڑکا اس اچانک آفات پر ہکا بھکا رہ گیا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ بظاہر نازک سی دکھنے والی لڑکی اتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس نے اب چہرے کو بچاتے ہوئے وہاں سے بھاگنے میں ہی غنیمت جانی۔ بازار میں مجمع اکٹھا ہو گیا تھا۔ لوگ دعا کی ہمت اور بہادری کی داد دے رہے تھے، جبکہ زبیدہ بیگم خوف سے کانپتی ہوئی دعا کو بازو سے پکڑ کر کھینچ رہی تھی۔ دعا بس کر میری بچی، تماشا نہ بنا، چل گھر چلتے ہیں۔ لیکن اس تماشے کا ایک اور خاموش تماشائی بھی تھا جو دلچسپی سے سامنے والے تماشے کو دیکھ رہا تھا۔ بالکل سامنے سڑک کے پار ایک پان کی دکان پر شہر کا مشہور اور خوفناک بدمعاش کبیر دادا اپنے چند حواریوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کے ہونٹوں میں سگریٹ دبا تھا اور اس کی گہری سی آنکھیں سڑک کے اس پار کھڑی اس شیرنی پر جمی ہوئی تھی۔ کبیر جس محلے سے گزرتا تھا لوگ راستہ چھوڑ دیتے تھے۔ اس کا نام ہی دہشت کی علامت تھا، لیکن آج اس کے دل کی دھڑکن ایک عام سی لڑکی کو دیکھ کر بے ترتیب ہو رہی تھی۔ غصے سے تمتماتا ہوا دعا کا سرخ چہرہ، اس کی بکھری ہوئی زلفیں اور آنکھوں میں وہ بے خوفی کبیر کو متاثر کر گئی۔ کبیر کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں محبت کا امرت اتار دیا ہو۔ اس نے دھیرے سے سگریٹ کا کش لیا اور دھواں فضا میں اڑاتے ہوئے اپنے قریبی ساتھی وکی کی طرف دیکھا۔ لڑکی میں دم ہے وکی، کبیر کی بھاری اور کھردری آواز میں ایک عجیب سا سرور تھا۔ یہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، یہ تو آنکھ کا گولا ہے۔ وکی نے بھی حیرت سے گردن موڑی۔ بھائی، یہ اس محلے میں نہیں آئی ہے شاید، میں نے پہلے کبھی اسے نہیں دیکھا، لیکن بھائی غصہ تو دیکھیں اس کا، بیچارے لوٹنے کا بھرکس نکال دیا ہے۔ کبیر کے ہونٹوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ ابھری۔ مجھے یہ آنکھ اپنے لیے چاہیے، پتہ کر اس کے بارے میں، کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے، کس کی امانت ہے، کیونکہ اب سے یہ کبیر دادا کی ہے۔ وکی نے فوراً سر ہلایا۔ ابھی لیجیے بھائی، شام تک اس کی پوری کنڈلی آپ کے قدموں میں ہوگی۔
وکی نے اپنا کام بخوبی انجام دیا۔ اگلے ہی دن کبیر دادا کی ٹیبل پر دعا کی پوری زندگی کی معلومات موجود تھی۔ اس کا نام، اس کی ماں کا بیوہ ہونا، کرائے کا مکان، اس کی ٹیچنگ کی نوکری اور سب سے بڑھ کر ان کی بے بسی۔ کبیر کو اپنا راستہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دولت اور طاقت کے زور پر وہ ہر چیز خرید سکتا ہے۔ 2 دن بعد دوپہر کے وقت کبیر دادا کی کالی چمچماتی لینڈ کروزر دعا کے چھوٹے سے گھر کے دروازے پر آ کر رکی۔ محلے والے کھڑکیوں اور دروازے کی اوٹ سے خوفزدہ ہو کر جھانکنے لگے۔ کبیر نے کالے رنگ کا شلوار قمیص پہن رکھا تھا، گلے میں سونے کی موٹی چین اور آنکھوں پر کالا چشمہ تھا۔ وہ اپنے 2 گارڈز کو باہر چھوڑ کر بڑی رونق سے دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ زبیدہ بیگم جو صحن میں کپڑے دھو رہی تھی، اتنے ہٹے کٹے اور روب دار شخص کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ ان کے ہاتھ سے صابن چھوٹ کر گر گیا۔ کون ہے آپ؟ اور بغیر اجازت اندر کیسے آ گئے؟ زبیدہ بیگم نے دوپٹہ سمیٹتے ہوئے خوف سے پوچھا۔ کبیر نے مسکرا کر اپنا چشمہ اتارا اور چائے پار پئی بڑے آرام سے بیٹھ گیا۔ ڈرو مت خالہ، میں کبیر خان ہوں، لوگ پیار سے کبیر دادا کہتے ہیں۔ میں یہاں کوئی جھگڑا کرنے نہیں بلکہ ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ دعا جو اندر کمرے میں اسکول کی کاپیاں چیک کر رہی تھی، مردانہ آواز سن کر فوراً باہر آ گئی۔ کبیر کو اپنے کمرے میں یوں بے تکلفی سے بیٹھ کر دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ یہاں کیا خوشخبری بانٹ رہے ہو تم؟ کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ دعا نے آنکھیں بڑھ کر اپنی ماں کو اپنے پیچھے کیا اور کبیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ کبیر اسے اتنے قریب سے دیکھ کر جیسے مدہوش سا ہو گیا۔ اس نے اپنی نظریں دعا کے چہرے پر جما دی اور نرمی سے بولا، میں تمہارے لیے وہ لایا ہوں جو کوئی اور نہیں لا سکا، تمہاری اس غربت، اس کرائے کے مکان اور ان سب پریشانیوں کا حل۔ خالہ، اس نے زبیدہ بیگم کی طرف دیکھا، میں آپ کی اس شیرنی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ منہ مانگا حق مہر دوں گا، ایک عالیشان کوٹھی آپ کے نام کر دوں گا، بس اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں۔ زبیدہ بیگم پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ کبیر دادا کون ہے اور اس کا نام محلے میں کس خوف سے لیا جاتا ہے۔ دعا کے چہرے پر نفرت اور حقارت کے ملے جلے تاثرات ابھرے۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم جیسے غنڈے، بدماش اور قاتل کو میں اپنے جوتے کی نوک پر بھی نہ رکھوں۔ تم سمجھتے کیا ہو؟ ہم غریب ہیں تو بقاؤ بھی ہیں۔ اپنی یہ دولت جا کر کسی اور کو دکھانا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، اس سے پہلے کہ میں محلے والوں کو اکٹھا کر لوں۔ کبیر کا مسکراتا ہوا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی ایک چنگاری لہرائی، لیکن اس نے خود پر قابو پائے رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی آسانی سے ماننے والی نہیں ہے، اور یہی بات اس کے جنون کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور دعا کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ دعا نے ذرا بھی خوف محسوس نہیں کیا اور نہ ہی پیچھے ہٹی۔ تمہارا یہ غصہ، یہ تیور، یہی تو وہ چیزیں ہیں جنہوں نے کبیر دادا کو تمہارا دیوانہ بنا دیا ہے ٹیچر۔ کبیر نے سرگوشی کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھے ٹھکرا دو گی اور میں چپ چاپ چلا جاؤں گا؟ نہیں میری جان، میں وہ ہوں جو اپنی پسندیدہ چیز کو حاصل کرنے کے لیے آسمان سے تارے توڑ کر لاتا ہے، یا پھر آسمان ہی گرا دیتا ہے۔ سوچ لینا۔ وہ ایک آخری گہری نظر دعا پر ڈال کر مڑا اور بڑے تم تراک سے گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی زبیدہ بیگم وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ یہ تو غضب ہو گیا دعا، یہ بدماش ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے۔ ہم غریب اور بے آسرا عورتیں اس ظالم کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ہم یہ مکان چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ زبیدہ بیگم ہچکیاں لی رہی تھی۔ دعا نے ماں کو گلے لگایا اور ان کے آنسو صاف کیے۔ امی، آپ خواہ ڈر رہی ہیں، ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ ہم بھاگتے رہیں گے تو یہ ظالم لوگ ہمیں مزید ڈرائیں گے۔ اسے جو کرنا ہے کر لینے دیں، میں اس کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکوں گی۔ لیکن دعا کا یہ فیصلہ اس کی زندگی کا سب سے کٹھن امتحان ثابت ہوا۔ کبیر نے واقعی اس کا جینا حرام کر دیا۔ وہ روزانہ اس کے اسکول کے راستے میں اپنی گاڑی لے کر کھڑا ہو جاتا۔ جب دعا گزرتی تو اس کی کالی ویگو اس کے ساتھ ساتھ رینگنے لگتی۔ محلے کے لوگوں نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ کوئی اس کے حق میں بولنے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ ایک دن نومبر کی سرد اور دھندلی صبح تھی۔ دعا اسکول جانے کے لیے نکلی۔ گلی سنسان تھی۔ اچانک ایک موڑ پر کالی ویگو نے اس کا راستہ کاٹا۔ دعا ٹھٹک کر رکی۔ کبیر گاڑی کے دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ اس نے کالا لیدر جیکٹ پہن رکھا تھا اور دھند میں اس کا سراپا بہت خوفزدہ کر دینے والا تھا۔ راستہ چھوڑو میرا، دعا نے سختی سے کہا اور دوسری طرف سے نکلنے لگی۔ کبیر نے آنکھیں بڑھ کر اس کا راستہ دوبارہ روک لیا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے ٹیچر؟ ذرا 2 پل اپنے اس عاشق سے بات تو کر لو جو تمہاری دیوانگی میں راتوں کو سو نہیں پاتا۔
اس کی آواز میں ایک عجیب سی کھنک اور جنون تھا۔ اس نے دعا کو سر سے پاؤں تک ایک ایسی نظر سے دیکھا جو دعا کو اندر تک جھلسا گئی۔ اپنی بکواس بند کرو کبیر، تم سمجھتے کیا خود کو؟ تم روز میرا راستہ روک کر مجھے ڈالو گے؟ تمہارے ان گھٹیا حرکتوں اور تمہاری اس غنڈہ گردی سے ڈرنے والی نہیں ہوں میں۔ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، یہ صرف تمہاری انا کا مسئلہ ہے۔ اور سن لو، میں مر جانا پسند کروں گی لیکن تمہارے جیسے درندے کا نام اپنے ساتھ کبھی جڑنے نہیں دوں گی۔ دعا کی آواز گلی میں گونجی، وہ غصے سے کانپ رہی تھی۔ کبیر کے چہرے پر موجود مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا دعا کے اور قریب آیا، اتنا قریب کہ دعا کو اس کے پرفیوم کی اور تمباکو کی ملی جلی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ تمہارے یہ غرور مجھے بہت پسند ہے دعا، لیکن یاد رکھنا، غرور توڑنے کا جو مزہ ہے نا، وہ دنیا کے کسی اور نشے میں نہیں۔ تم جس دن میری ہو جاؤ گے نا، تمہارا یہ سارا غصہ، یہ ساری نفرت محبت میں بدل جائے گی، اور اگر محبت میں نہیں بھی بدلی تو بھی تم رہو گی میری ہی قید میں۔ آج کے بعد تم صرف اور صرف میری ہوگی، اور اگر کسی اور نے تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں اس محلے کو آگ لگا دوں گا۔ وہ اپنا وار کر کے واپس گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی دھول اڑاتی ہوئی وہاں سے غائب ہو گئی۔ دعا وہیں کھڑی، سردی میں بنی پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ وہ مضبوط ضرور تھی، لیکن اس دن اس کے احساس ہوا کہ کبیر کا پاگل پن کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا، اس نے دعا کی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ کبیر نے دعا کے گھر آنے والے ہر رشتہ دار اور مہمان کی بے عزتی کرنا شروع کر دی۔ وہ لڑکے والوں کو راستے میں ہی روک کر مار پیٹ کر بھگا دیتا۔ زبیدہ بیگم یہ سب دیکھ دیکھ کر اندر ہی اندر گھلنے لگی۔ ان کا دل پہلے ہی کمزور تھا، اور روزمرہ کی اس ذہنی اذیت اور محلے والوں کی تانا زنی نے ان کی حالت بگاڑ دی تھی۔ وہ خوفزدہ تھی کہ ان کے مرنے کے بعد دعا کا کیا ہوگا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ کبیر کی زور زور کی دھمکیوں اور محلے میں ہونے والی رسوائی کے باعث ایک شام زبیدہ بیگم کو دل کا شدید دورہ پڑا۔ وہ تڑپ کر صحن میں گر گئیں۔ دعا کی چیخ و پکار سن کر محلے والے تو جمع نہ ہوئے، لیکن کبیر، جو شاید اسی گھات میں تھا، اپنے غنڈوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس نے زبیدہ بیگم کو اٹھا کر ہسپتال پہنچایا، اور وہیں اس موت و حیات کی کشمکش میں کبیر نے زبیدہ بیگم کی ممتا اور ان کے خوف کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس نے انہیں یقین دلایا کہ ان کے جانے کے بعد یہ دنیا دعا کو نوچ کھائے گی، اور صرف وہی ہے جو اسے تحفظ دے سکتا ہے۔ زبیدہ بیگم نے موت کے خوف اور بیٹی کے مستقبل کی فکر میں ہتھیار ڈال دیے، اور ہسپتال کے اس منحوس کمرے میں موت کے سائے تلے وہ زبردستی کا نکاح ہو گیا جس کی تلخی دعا کو اب ساری زندگی سہنی تھی۔ کبیر کے اس قلعہ نما حویلی میں دعا کو آئے پورا ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ یہ 7 دن اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ ماں کی موت کا صدمہ اور کبیر جیسے سفاک انسان کے ساتھ زبردستی کا رشتہ جڑ جانا، اور دونوں چیزوں نے دعا کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں قید رہتی، نہ کسی سے بات کرتی، نہ ٹھیک سے کھانا کھاتی۔ اس کی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھیں اس کے اندر چلنے والی طوفان کی گواہی دیتی تھی۔ کبیر نے اس پورے ہفتے میں ایک بار بھی اس کے کمرے کا رخ نہیں کیا تھا۔ وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ کر اس کے غصے اور دکھ کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن کبیر کے اس خاموش رویے نے دعا کی الجھن اور چڑچڑے پن میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ 8ویں دن کی دوپہر تھی جب ملازمہ ریشما کھانے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ بی بی جی، کچھ کھا لیں، آپ نے صبح سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا۔ دادا سائی نے خاص طور پر آپ کے لیے، لے جاؤ اسے یہاں سے، اور اس گنڈے سے کہہ دو کہ اس پیسوں کا زہر میں نہیں کھاؤں گی۔ دعا غصے سے چلائی، اس کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پوری طاقت سے ٹرے کو ہاتھ مارا، اور اگلے ہی پل کانچ کے برتن فرش پر گر کر چکنا چور ہو گئے، اور سارا کھانا قیمتی قالین پر بکھر گیا۔ ریشما خوف سے پیچھے ہٹی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، کمرے کا دروازہ پوری قوت سے کھلا اور کبیر اندر داخل ہوا۔ سیاہ شلوار قمیض، بکھرے ہوئے بال، اور چہرے پر ایک ایسی تاریک سنجیدگی جو کسی کو بھی لرزا دینے کے لیے کافی تھی۔ اس نے فرش پر بکھرے ہوئے کھانے اور کانچ کے ٹکڑوں دیکھا، اور پھر اس کی نظریں ہانپتی ہوئی دعا پر آ کر ٹک گئیں۔ اس نے ریشما کو آنکھوں ہی آنکھوں میں باہر جانے کا اشارہ کیا اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ کمرے میں اب ایک ایسی خاموشی چھا گئی جو طوفان سے پہلے کی ہوتی ہے۔ کبیر دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی بوٹوں کے نیچے کانچ کے ٹکڑے پسنے کی آواز دعا کے دل کی دھڑکنیں تیز کر رہی تھی، لیکن اس نے اپنی آنکھوں میں ڈر نہیں آنے دیا۔ یہ کیا تماشا ہے دعا؟ کبیر کی آواز دھیمی تھی، لیکن اس میں چھپی وارننگ واضح تھی۔
تماشا تو تم نے میری زندگی کا بنا دیا کبیر۔ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کیوں مجھے اس سونے کے پنجرے میں قید کر رکھا ہے؟ مار کیوں نہیں دیتے مجھے؟ دعا کی آواز میں دکھ اور غصہ دونوں شامل تھے۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ تم ایک قاتل ہو، تم نے میری ماں کو مارا ہے، مجھے تم سے گھن آتی ہے۔ قمیر اپنی جگہ پتھر کا ہو گیا۔ اس نے دعا کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑے اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کی گرفت سخت تھی مگر اس میں تکلیف دینے کا ارادہ نہیں تھا۔ میری بات کان کھول کر سن لو ٹیچر، میں تمہاری ماں کو نہیں مارا، بلکہ ان کے آخری وقت میں انہیں وہ سکون دیا جو تمہارے نام نہاد رشتہ دار نہیں دے سکے۔ انہوں نے خود تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اس کے بعد ان کے چہرے پر کیسا سکون تھا؟ اور جہاں تک بات ہے اس قید کی، تو ہاں، تم میری قیدی ہو اور اس قید سے تمہیں موت بھی نکال نہیں سکتی۔ قبیر کی گرم سانسیں دعا کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ اس کی کالی آنکھوں میں ایک ایسا جنون تھا جس نے دعا کو ایک پل کے لیے دم بخود کر دیا۔ تم انسان نہیں جانور ہو۔ دعا نے سسکی بھرتے ہوئے نظریں چرا لی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو یہی کہہ دیا۔ کبیر نے ایک لمبی سانس لی اور اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ اس کا لہجہ اچانک نرم پڑ گیا۔ اگر میں جانور ہوتا تو پچھلے ایک ہفتے سے تمہیں اس طرح روتے بلکتے نہ چھوڑتا، بلکہ پہلے دن زبردستی تم سے اپنا حق لے لیتا۔ میں تمہارے دل کے موم ہونے کا انتظار نہ کرتا۔ میں تمہارا درد سمجھتا ہوں دعا۔ تم مجھ پر جتنا غصہ نکالنا چاہتی ہو نکالو، مجھے گالیاں دو، مجھے مارو، لیکن خود کو تکلیف دینا بند کر دو۔ اگر تم نے دوبارہ کھانا چھوڑنے یا خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، کبیر دادا بھول جائے گا کہ تم کون ہو اور اس کا غصہ تم نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے۔ وہ مڑا اور فرش پر بکھرے کانچ کے ٹکڑوں کو اپنے ننگے ہاتھوں سے چننے لگا۔ دعا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کانچ کی دھار سے کبیر کی انگلیوں سے خون رسنے لگا، لیکن اس کے چہرے پر تکلیف کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ سارا گند سمیٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس دن کے بعد دعا کے اندر کچھ بدل گیا۔ اس کے دل میں موجود کبیر کا خوفناک خاکہ کسی حد تک دھندلانے لگا تھا، جو اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ چند روز بعد وہ اپنی رفتار سے گزر رہا تھا۔ دعا نے خاموشی سے حویلی کے ماحول سے سمجھوتا کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک رات وہ نیند نہ آنے کی وجہ سے کمرے سے باہر نکلی اور حویلی کے وسیع ٹیرس کی طرف چلی گئی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور چاند کی دودھیا روشنی نے پوری حویلی کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ اچانک اسے نیچے لان سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ اس نے گرل سے جھک کر دیکھا تو کبیر اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ دعا نے چھپ کر ان کی باتیں سننا شروع کی۔ وکی، مجھے پہلے محلے میں حاجی صاحب کی بیٹی شادی کی ہے۔ اس کے سارے اخراجات چپ چاپ ان کے گھر پہنچا دو۔ کسی کو کان و خال خبر نہ ہو سکے کہ پیسے کبیر نے دیے۔ اور ہاں، دعا کی امی زبیدہ خالہ کے نام سے جو ہسپتال میں فری ڈسپینسری بنی تھی، اس کا کام کل سے شروع ہو جانا چاہیے۔ ان کی روح کو ثواب ملنا چاہیے۔ کبیر کی آواز میں ایک ایسا احترام اور درد مندی تھی جو دعا نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ بھائی جان، آپ اس لڑکی کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں جو آپ کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتی، وکی نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کبیر ہلکا سا مسکرایا۔ وہ میری جان ہے وکی، اس کی نفرت بھی مجھے اس دنیا کی ہر محبت سے زیادہ عزیز ہے۔ ایک دن وہ سمجھ جائے گی کہ یہ غنڈہ اس کے لیے پوری دنیا سے لڑ سکتا ہے۔ اسے ایک دن میری محبت سمجھ آ جائے گی۔ دعا کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ وہ جسے ایک بے رحم قاتل اور جانور سمجھتی تھی، وہ دراصل اس کی ماں کے نام پر صدقہ جاریہ کروا رہا تھا۔ وہ محلے کے غریبوں کی مدد کر رہا تھا۔ دعا کے ذہن میں کبیر کی وہ ساری باتیں گونجنے لگیں جب اس نے کہا تھا کہ وہ اسے دنیا کے ہر دکھ سے بچائے گا۔ اس رات دعا کے دل میں جمی برف پہلی بار پگھلی۔ اس واقعے کے بعد دونوں کے درمیان موجود برف کی وہ موٹی تہہ آہستہ آہستہ پگھلنے لگی۔ کبیر نے محسوس کیا کہ دعا اب اس سے دیکھ کر منہ نہیں پھیرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ پہلی جیسی نفرت نہیں رہی تھی، اور یہ بات کبیر کے لیے بہت اطمینان بخش تھی۔ ایک شام سرد ہوائیں چل رہی تھی اور ہلکی پھلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ دعا لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی ایک کتاب پڑھ رہی تھی جب کبیر باہر سے اندر داخل ہوا۔ اس کے بال بارش سے بھیگے ہوئے تھے اور وہ حسب معمول سیاہ لباس میں ملبوس تھا۔ اس نے دیکھا کہ دعا کتاب میں مگن ہے۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے قریب آیا اور سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا پڑھا جا رہا ہے ٹیچر؟ کہیں مجھے سدھارنے کے طریقے تو نہیں ڈھونڈ رہی اس کتاب میں؟ کبیر نے اپنی مخصوص بھاری لیکن شرارتی آواز میں پوچھا۔ دعا نے چونک کر کتاب بند کی۔ پہلی بار اس کے چہرے پر کبیر کو دیکھ کر گھبراہٹ کے بجائے ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ آپ کو سدھارنے کے لیے تو شاید کوئی نئی کتاب لکھنی پڑے گی دادا سائیں۔ دعا نے اسے اسی کے القابات سے چھیڑا۔ کبیر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی لاؤنج کی خاموشی میں ایک خوبصورت
جل ترنگ کی طرح گونجی۔ اگر وہ کتاب تم لکھو گی تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں حرف بحرف عمل کروں گا۔ کبیر نے قدرے جھک کر اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ دعا کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی۔ اس نے نظریں چرا لی۔ دل کی بغاوت نے اسے گھبرانے پر مجبور کر دیا۔ ویسے تم ہنستی ہوئی بہت اچھی لگتی ہے دعا۔ کبیر کا لہجہ اچانک سنجیدہ اور نرم ہو گیا۔ یہ حویلی تمہارے آنے سے پہلے صرف اینٹ اور پتھر کا ایک ڈھانچہ تھی، تم نے اسے گھر بنا دیا ہے۔ دعا نے دھیرے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اور آپ اتنے بھی برے نہیں ہیں جتنا میں سمجھتی تھی، بس آپ کا طریقہ بہت غلط تھا۔ دعا نے کہا تو کبیر سنجیدگی سے بولا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی سیدھے راستے نہیں دیکھے دعا۔ مجھے چاہیے ہوتا ہے جو میں چھین لیتا ہوں، لیکن تمہیں میں چھیننا نہیں چاہتا تھا۔ میں بس ڈر گیا تھا کہ کہیں تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کو نہ ہو جاؤ۔ میرا طریقہ غلط تھا، لیکن میری نیت، میرا عشق بالکل سچا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے صوفے کے پاس آیا اور ایک گھٹنے کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے دعا کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ دعا نے اس بار اپنا ہاتھ نہیں کھینچا۔ مجھے ایک موقع دے دے دعا، میں تمہارے لیے وہ کبیر بن جاؤں گا جس پر تم فخر کر سکو۔ میں نے سارے کالے دھندے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں جرائم کی دنیا کو چھوڑ دوں گا اور ہمیشہ کے لیے تمہارا ہو جاؤں گا۔ میں اب صرف تمہارے ساتھ ایک سیدھی اور عزت کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ کبیر کی آنکھوں میں سچائی اور محبت کی وہ چمک تھی جس نے دعا کے اندر کی ساری دیواریں گرا دی۔ اس کا بے ساختہ دل کیا کہ وہ کبیر پر اعتبار کرے اور اپنا آپ اسے سونپ دے۔ اس نے دھیرے سے اپنا دوسرا ہاتھ کبیر کے رخسار پر رکھ دیا۔ میں نے آپ کو معاف کیا کبیر، اور شاید میں بھی اب اس حویلی کے بغیر اور آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کبیر کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک ابھری جیسے اسے دنیا کی ہر بادشاہت مل گئی ہو۔ اس نے دعا کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے۔ دعا کی رگوں پہ میں ایک سکون سا اتر گیا۔ 3 ماہ بعد حویلی کے وسیع اور خوبصورت باغ میں رات کا سما تھا۔ ہر طرف پریوں کی طرح ٹمٹماتی روشنیاں لگی ہوئی تھیں اور فضا میں موتیا اور گلاب کی دل فریب مہک پھیلی ہوئی تھی۔ آج کبیر نے دعا کی سالگرہ کے موقع پر پورے باغ کو دلہن کی طرح سجایا تھا۔ دعا ایک انتہائی خوبصورت سرخ رنگ کے عروسی لباس میں ملبوس تھی جس پر سنہری کام کیا گیا تھا۔ اس کی کلائیوں میں موجود چوڑیاں کھنک رہی تھیں اور چہرے پر ایک ایسا نور اور خوشی تھی جس نے اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ کبیر اس کے سامنے سیاہ 3 پیس سوٹ میں کھڑا تھا۔ اس کی نظریں ایک پل کے لیے بھی دعا کے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ آج تم نے میری جان نکالنے کا پورا ارادہ کیا ہوا ہے بیگم۔ کبیر نے دعا کی کمر کے گرد بازو حائل کر کے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ دعا نے شرما کر اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اور آپ نے تو جیسے مجھ پر جادو ہی کر دیا ہے۔ کون یقین کرے گا کہ یہ وہی غصے والی خطرناک کبیر دادا ہے۔ کبیر نے مسکرا کر اس کی ٹھوری پر انگلی رکھی اور اس کا چہرہ اوپر کیا۔ کبیر دادا تو دنیا کے لیے ہے میری جان، تمہارے لیے تو میں صرف تمہارا کبیر ہوں، وہ انسان جس کی دھڑکنیں صرف تمہارے نام سے چلتی ہے اور سانسیں تمہاری مسکراہٹ سے۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبی نکالی اور اس میں سے ایک انتہائی خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی نکال کر دعا کی انگلی میں پہنا دی۔ یہ میری طرف سے تمہاری زندگی کا ایک نیا آغاز ہے۔ میں نے شہر کے سب سے بڑے یتیم خانے کو ہمیشہ کے لیے گود لے لیا ہے اور اس کا نام زبیدہ بیگم فاؤنڈیشن رکھا ہے۔ کبیر نرم بڑی محنت والے لہجے میں بولا۔ تو یہ سن کر دعا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ کبیر نے اس کے دل کا سب سے بڑا زخم بھر دیا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے دونوں بازو کبیر کے گلے میں ڈال دیے اور اسے مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں کبیر، بہت زیادہ۔ تم نے میری تاریک زندگی کو روشن کر دیا ہے۔ دعا نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ کبیر نے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا اور اس کے ماتھے پر عقیدت سے بوسہ دیا۔ اور تم نے اس درندے کو انسان بنا دیا ہے دعا۔ اب یہ زندگی، یہ سانسیں اور یہ کبیر، سب کچھ صرف تمہارا ہے۔ کبیر کا اقرار محبت دعا کی رگوں میں سکون بن کے دوڑنے لگا تھا، اور دعا کا لمس وہ کبیر کے لیے ایک ایسی دوا تھا جو اسے ہر لمحہ سکون دیتی تھی۔ آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے اور حویلی کے اس خاموش اور خوبصورت باغ میں 2 دل جو کبھی ایک دوسرے کی مخالف سمت دھڑکتے تھے، اب ایک ہی دھڑکن بن کر ایک نئی اور خوبصورت زندگی کا آغاز کر چکے تھے۔ نفرت کی راکھ سے محبت کا ایک ایسا گلاب کھلا تھا جس کی خوشبو نے ان دونوں کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے مہکا دیا تھا۔ دعا جو کبھی اپنے اصولوں پر جیتی تھی اور اتنی نڈر اور بے باک تھی کہ کچھ بھی
کہنے سے جھجکتی نہیں تھی، لیکن اب کبیر کو کھونے سے ڈرتی تھی۔ اور کبیر جو دنیا کے لیے اتنا شفاق تھا کہ ایک ہی لمحے میں وہ کسی کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیتا، دعا کے لیے وہ اتنا نرم ہو گیا تھا، اتنا عاجز ہو گیا تھا کہ کوئی یقین ہی نہ کر پاتا کہ یہ وہی کبیر ہے۔ دعا اور کبیر کا یہ ملاپ ازلوں سے طے تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لگے آنکھیں بند کیے محبت کے اس الوہی لمحوں کو محسوس کر رہے تھے۔ چاندنی رات ان کی محبت کی گواہ بن رہی تھی۔